بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت پاکستان میں جو جنگی اوورال اسرائیل، امریکہ اور ایران کی جو جنگ ہے، ملٹیپل ایشوز کو، ملٹیپل چیلنجز کا سامنا ہے پاکستان اور پاکستان کی معیشت کو۔ ظاہر ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ایکسپورٹ کا اور لوکل انڈسٹری کا جو را مٹیریل ہے وہ امپورٹ ہوتا ہے، اور جو دنیا میں را مٹیریلز ہیں ان کی زیادہ جو تعداد ہے وہ آئل بیسڈ پروڈکٹ جو ہیں، تو ڈیفینیٹلی آئل پرائس بڑھی ہیں، تو آئل پرائس بڑھنے کی وجہ سے ریپڈلی جو ہے نا ان کی پرائسز بڑھ گئی ہیں را مٹیریلز کی، اور ساتھ ساتھ ان کی سپلائی چین بڑی متاثر ہو رہی ہے۔ آپ کسی چیز کا کوئی آرڈر دیتے ہیں تو وہ ہمیں اس وقت انٹرنیشنل مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے، تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنی سپلائی چین کو بہتر کرنے کے لیے یہاں پہ جو ہماری لوکل کنزمپشن ہے اس کو مینٹین کرنا چاہیے، اپنی ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے، یعنی ایکسپورٹ کا جو چینل ہے اس کو ڈسٹرب نہ کرتے ہوئے ان کے را مٹیریل کو تھوڑا سا ہمیں ریزرو میں رکھنا چاہیے، اور ایکسپورٹ کو پریورٹی دیتے ہوئے ان کی جو اس وقت جو آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں شپنگ لائنز نے بھی اپنی پرائسز بڑھا دی ہیں، ان کا جو روٹ متاثر ہونے کی وجہ سے شپمنٹ بھی ڈیلیز ہو رہی ہیں، تو بہت سارے ایشوز ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے آئل بیسڈ مٹیریل ہے، ہماری پاور سیکٹر میں جو ہماری الیکٹرسٹی جنریشن ہے وہ بھی آئل بیسڈ ہے، تو میرا خیال ہے کہ آئل بیسڈ یعنی جو ہماری آئل بڑھنے کی وجہ سے الیکٹرسٹی کی پرائس بھی مزید بڑھیں گی، جس پہ ہمارا کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس مزید بڑھ جائے گا، اور آپ ساتھ ساتھ ہماری جو گھریلو صارفین کے لیے بھی آئل کی الیکٹرسٹی کی پرائس شاید بڑھانی پڑ جائے۔ بالکل ایسی۔ اچھا، یہ بتائیں کہ جو IMF کے ڈو مور کے مطالبات ہیں، تو حکومت کے پاس اس سے نمٹنے کے لیے کیا پلان ہے؟ دیکھیں جی، ایک تو ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے لوکل جو پروڈکٹ ہیں ان پہ انحصار کرنا چاہیے، اور جو نیچرل کلیمٹی ہوتی ہے اور جنگی صورتحال ہوتی ہے اس میں بہت ساری چیزیں ایگزمپٹ بھی ہو جاتی ہیں، اور میرے خیال میں ہمیں IMF سے بہتر طریقے سے نیگوشیٹ کرنا چاہیے۔ جنگی صورتحال ہے، پوری دنیا متاثر ہے، اور خصوصی طور پہ پاکستان اس وقت دوسرے ہمارے افغانستان کا بارڈر بھی بڑا اس کی صورتحال بھی سنگین ہے، ہماری فورسز دہشت گردوں کے خلاف برسر پیکار ہیں، تو میرے خیال میں کافی جو ہمارا معاشی دباؤ ہمارے ملک پہ ہے، تو اس طریقے سے نیگوشیٹ کرتے ہوئے IMF سے ہمیں بہت ساری چیزوں میں ریلیف لینا چاہیے۔ ہماری ٹیکسیشن جو انہوں نے کہا ہے کہ آپ اپنا ٹیکس نیٹ، اپنا جو نیکسٹ ایئر کا جو کمنگ آپ کے بجٹ میں ٹیکس ٹارگٹ جو بڑھانے کا کہا ہے اس پہ بھی ہمیں نیگوشیٹ کرنا چاہیے کہ ان حالات میں ہم نہ ٹیکس بڑھا سکتے ہیں، نہ عوام پہ پیٹرول کی یا دوسری چیزیں ان پہ بڑھا کے ان پہ زیادہ بوجھ ڈال سکتے ہیں۔ بالکل ایسی ہے۔ اچھا، یہ بتائیں کہ کیا شہریوں کو ریلیف دینے کی پوزیشن میں ہے موجودہ حکومت یا نہیں؟ جی، ظاہر ہے جب لیوی بڑھے گی تو الٹیمیٹلی آئل پرائس بڑھ جائیں گی، اور ظاہر ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو پرائسز بڑھ رہی ہیں آلریڈی آئل پرائس بڑھنے کی وجہ سے، تو اسی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں ان کو کنونس کرنا چاہیے کہ آئل پرائس بڑھ رہی ہیں تو ہم مزید لیوی نہیں بڑھا سکتے، اور ساتھ ساتھ گورنمنٹ کو جو ہے اس پہ سبسڈی بھی دینی چاہیے۔ دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں ایک تو یہ جو آپ نے کنٹریکٹ کیا ہوا تھا سولر صارفین کے ساتھ، اس میں اگر آپ کوئی رد و بدل کرتے ہیں تو حکومت کی کریڈیبلٹی متاثر ہوتی ہے۔ گورنمنٹ نے کنٹریکٹ کیا ہے اپنے عوام کے ساتھ، اور اس میں اگر رد و بدل ہوتا ہے، دیکھیں آپ نے IPPs کے ساتھ جو معاہدے کیے ہیں ان میں تو آپ رد و بدل نہیں کر سکتے، اور آپ آن دی ادر اینڈ اگر آپ نے اپنے غریب عوام سے کوئی یعنی ان کے ساتھ کوئی کنٹریکٹ کیا ہے اس میں آپ رد و بدل کر رہے ہیں، تو ہمیں بڑا کینلی ان چیزوں کو سوچنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے۔ اس سے آپ کو پتہ ہے کہ آلٹرنیٹیو ریسورسز جو ہمارے ہاں چونکہ الیکٹریسٹی کی پرائسز زیادہ تھیں، ہم نے سولر پہ کنونس کیا اپنی عوام کو کہ وہ سولر لگائیں تاکہ ایندھن کی بھی بچت ہو سکے اور عوام کو سستی بجلی مہیا ہو سکے۔ لیکن اگر آپ فوراً اس طرح کی کوئی تبدیلی کرتے ہیں اپنے کنٹریکٹ میں، تو ایک تو حکومت کی کریڈیبلٹی متاثر ہوگی، اور ساتھ ساتھ یہ جو الٹرنیٹیو ریسورسز کے ساتھ ہم اپنی الیکٹرسٹی جنریٹ کر رہے ہیں وہ سیکٹر ڈسکریج ہوگا۔ بالکل ایسی ہے۔ اچھا، پیٹرول اور ڈیزل کی پرائسز کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ ان کی قیمت بڑھائے بغیر ہمارے پاس کوئی آپشن ہے؟ دیکھیں جی، ہمارے پاس یہ ہے کہ ان کے
ان کی کاسٹ جو ہے نا، ان کی یوٹیلائزیشن ان کو ہمیں کم کرنا چاہیے تاکہ ہم اس کو بیلنس رکھ کے ان کی پرائسز کو نارمل رکھ سکیں. ہمیں زیادہ سے زیادہ جو ہے پبلک ٹرانسپورٹ کی طرف اپنی عوام کو راغب کرنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ جو انرجی کنزرویشن کے جتنے بھی ریسورسز ہیں، جتنی بھی میتھڈ اڈاپٹ کیے جا سکتے ہیں، اس میں بزنس کمیونٹی کو آن بورڈ لیتے ہوئے مارکیٹ کا اوقات بھی تبدیل کیے جا سکتے ہیں. ساتھ ساتھ آپ اپنے آفیسز کے جو ٹائمنگ ہے، گورنمنٹ کی جو آفیسز ہیں ان کی ٹائمنگ چینج کی جا سکتی ہے، اور ورک فرام ہوم کو جو کلچر کو ہم پروموٹ کریں تاکہ ان حالات میں ہم اپنی انرجی کو جتنا بڑھائیں گے، ظاہر ہے اس کی کنزمپشن کم ہوگی. جب کنزمپشن کم ہوگی تو اس کی پرائسز کو ہم مینٹین رکھ سکتے ہیں. بالکل ایسے. اچھا، تاجر برادری کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں، ان کو کیا تحفظات ہیں؟ دیکھیں جی، سمارٹ لاک ڈاؤن جو ہے وہ کوئی حل نہیں ہے. اسپیشلی میں یہاں پہ یہ ضرور بات مینشن کروں گا کہ کوئی بھی بات ہوتی ہے حکومت جو ہے وہ اسکول یونیورسٹیز بند کر دیتی ہے. تو میرے خیال میں ہم نے اس کلچر کو ڈسکریج کرنا چاہیے، اور کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو آن لائن ایجوکیشن ہے وہ فزیکل ایجوکیشن کا متبادل نہیں ہو سکتی. اس کے ساتھ اسٹوڈنٹ بھی متاثر ہوتے ہیں، ان کا ڈسپلن جو ہے وہ ان کا اپنی پنچویلٹی ڈسٹرب ہوتی ہے. ٹیچرز کو جو ہم پے دیتے ہیں ان پہ بڑا اثر ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ اس کے ساتھ جو الائیڈ انڈسٹری ہے اسکولنگ کے ساتھ وہ بڑی شدید متاثر ہوتی ہے. تو میرے خیال میں یہ جو لاک ڈاؤن میں اسکولوں کو تو بالکل ایگزمپٹ کر دیں، اور جو بھی آپ نے پالیسی بنانی ہے لاک ڈاؤن کے حوالے سے، ہم چاہتے ہیں کہ حکومت پرائیویٹ سیکٹر کو، بزنس کمیونٹی کو آن بورڈ لے تاکہ ڈویبل پالیسی بنے. اور اس کے اوقات کار جو ابھی مارکیٹ میں آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں دو قسم کی مارکیٹ ہوتی ہیں، ہول سیل مارکیٹ اور ریٹیل مارکیٹ. تو اس حوالے سے دونوں سیکٹر کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنی جو ہے ٹائمنگ کو مینٹین رکھ سکتے ہیں. اور ساتھ ساتھ جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ آلریڈی ہمارے ہاں معاشی جو سرگرمیاں بڑی کم ہیں، اور امپلائمنٹ جنریشن کا جو سورس ہے انڈسٹری یا ایس ایم ایز وہ اتنی پروموٹ نہیں ہو رہی. تو جو ہمارے پاس آلریڈی جو بزنسز ہو رہے ہیں، ریسٹورنٹ کو بند کرنے سے جو ہماری جو امپلائمنٹ ہے، ہمارے جو لوگ کام کرتے ہیں ان سیکٹرز میں، وہ شدید متاثر ہوں گے. کیونکہ ایک طرف تو آئل پرائس بڑھنے سے پرائسز بڑھ گئی ہیں، اور ساتھ ساتھ اگر آپ ان کا روزگار چھین لیں گے تو میرے خیال میں ڈبل امپیکٹ آئے گا. تو ہمیں اسمارٹ لاک ڈاؤن لگانے سے پہلے ان چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے، اور اگر کسی حد تک انتہائی ضروری ہے یہ لگانا تو اس کو پرائیویٹ سیکٹر کی مشاورت سے، بزنس کمیونٹی کی مشاورت سے، چیمبرز کو آن بورڈ لے کے اس کو امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے.